اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قیمنا مولانا محمد علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، معزز سامعین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ہے، اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر لاکھوں رحمتوں و برکتوں سے نوازا. ہمارے بچے راہیل نے سوال کیا کہ آپ کب سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ آپ کا کون سا عمرہ ہے، اور یہ بہت تاریخی بات میں شروع سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 1987 میں کشن کے کام کے سلسلے میں گلزار حبیب مسجد سے گزر رہا تھا تو لکڑی کا ایک ٹھیلا تھا. اس ٹھیلے سے بچنے کے لیے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حاجی صاحب آپ سائڈ میں ہو جائیں. میں نے کہا میں نے حج نہیں کیا. انہوں نے کہا تم نے نہیں حج کیا تو اب انشاءاللہ چلے جاؤ گے. اس کے بعد ایسا شوق اور ذوق ہونے لگا کہ میرے ایک شاگرد تھے جن کو میں نے قرآن کریم پڑھایا تھا، تو انہوں نے 1987 میں مجھے حج کی سعادت کی حاصل کرنے کے لیے بھیجا. اور یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جب انہوں نے مجھے میرا نام بینک میں دیا، میرا نام جو ہے وہ بینک میں دیا تاکہ قرآن دازی ہو سکے اور فارم وغیرہ بھرا. جب قرآن دازی ہوئی 1987 میں تو قرآن دازی میں میرا نام نہیں آیا. جب نام نہیں آیا تو میں 3 دن تک روتا رہا، پریشان رہا کہ اللہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے، مجھ میں کمی ہو گئی. درود شریف جہاں اس وقت موئے مبارک شریف ہے اس کمرے میں خوب دعا کرتا رہا. تیسرے روز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک عزیز رشتہ دار تھے اور انہوں نے کہا کہ الحاج شمیم الدین صاحب جو اس وقت میں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان سے ذکر کروں گا، آپ میرے ساتھ چلیں. جب میں چلا تو میرا روتے ہوئے برا حال تھا. انہوں نے کہا کہ شمیم صاحب دیکھیے ان کا حال اندازہ لگا لیں کہ صرف ان کا نمبر نہیں آیا حج کا تو کتنے یہ اداس ہیں. انہوں نے کہا خیر آپ گورنر صاحب کے گورنر ہاؤس جائیں گے، انشاءاللہ آپ بس حج کا نمبر آپ کا آ جائے گا، اسپیشل آپ کو کوٹے میں سے فارم دیا جائے گا. المختصر یہ کہ وہ فارم مجھے ملا اور دوسرے دن ہم فارم جمع کرنے کے لیے بینکوں میں گئے تو کوئی بینک جمع نہیں کر رہا. انہوں نے کہا قرآن دازی ہو چکی ہے اور اب آپ کا فارم کیسے ہم جمع کریں. المختصر یہ کہ ہم نے بہت کوشش کری. وجہ یہ تھی کہ روزانہ کی درود پاک جب ہم پڑھتے تھے اس دن خوشی میں کہ صبح جانا تھا کہ صبح کا درود پاک ہم نے نہیں پڑھا. ہمارے ساتھ ایک شاگرد تھا، ہم نے اس کو بولا کہ رئیس ایسا کرتے ہیں کہ جتنی بھی بینک ہیں یا یونائٹڈ بینک نے ہم جہاں گئے انہوں نے کہا کہ بھئی بینک میں جمع نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم مسجد جامع مسجد میمن مسجد ہے قریب میں صدر میں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، اشراق چارج پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آج کا جو درود پاک پڑھتا ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا. اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے یہاں ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ایک بینک کے منیجر نے گورنر ہاؤس فون کیا. یہاں بتانے کا مقصود یہ تھا کہ درود شریف کی ناغہ ہو گئی تھی. جب درود شریف ادھر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، اشراق و چارج پڑھ رہے ہیں، ادھر اس کے ذہن میں آیا کم سے کم گورنر ہاؤس معلوم تو کریں. جب معلوم کرا انہوں نے کہا کہ جی سجاد حسین انصاری کو ہم نے اسپیشل کوٹا میں سے فارم دیا ہے، وہ آپ جمع کر لیں اور اس کی قرآن دازی نہیں ہوگی، آپ وہ فارم جمع کر لیا جائے گا. اب وہ بندے ہمیں کہاں تلاش کریں، اس وقت نہ تو ہمارے پاس موبائل تھا نہ کوئی ایسا طریقہ کار تھا. تو پھر اس کے بعد ہم ایک ہوٹل میں گئے اور وہاں ہم نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا کہ یار رئیس ایک بات بتاؤ. اپنے شاگرد سے کہا کہ بات بتاؤ کہ ہم نے پورے جتنے بھی یونائٹڈ بینک ہے یا سب میں ہم چلے گئے. کہنے لگا نہیں حضرت ایک بینک رہ گیا جو ریگل کے پاس ہے. جب وہاں گئے انہوں نے سارے بینکوں میں فون کر کے بتا دیا کہ اسے سلیے کا ایک بندہ آئے گا. ہم نے سب نے منع کرا اگر وہ آئیں
تو آپ فارم جمع کر لیں. ہم نے گورنر ہاؤس میں بات کر لی. حال مختصر یہ کہ جب ہم سوچتے ہوئے ایک بینک جب رہ گیا تھا ریگل میں یونائٹیڈ بینک، جب ہم وہاں گئے تو دروازہ کھولا ہوا، ہمارا حلیہ بتایا ہوا. انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام سجاد حسین انصاری ہے؟ جی. آپ کے پاس فارم ہے جو گورنر ہاؤس سے ملا؟ جی. انہوں نے خیر فارم وغیرہ جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد المختصر یہ کہ ایک خط آتا ہے حج اوقاف کی طرف سے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 16 جولائی 1987 بروز جمعرات آپ کی حج پر روانگی ہے. جب یہ کہے تو مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو کہ دوسرے عقیدے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کوئی گڑبڑ کر کے آپ کا نام نکالا ہے. مجھے معلوم ہوا، پھر میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا السلام علیکم بھائی سلیم صاحب، ان کی دکان پر. انہوں نے کہا بہت افسوس ہوا آپ کا نمبر نہیں آیا. میں نے کہا یار میرے نمبر کو چھوڑو، آپ یہ بتائیں کہ آپ کب جا رہے ہیں حج پہ؟ اس نے کہا میں 17 جولائی کو جا رہا ہوں. میں نے کہا میں 16 جولائی کو جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں بلایا رب نے، مجھے بلایا رسول اللہ نے، اس لیے میں 16 جولائی کو. اس کو میں نے کارڈ دیا. وہ حیران ہوا کیسے ہوا؟ میں نے کہا میرے آقا بلاتے ہیں تو سب. اور یہ بہت میرے لیے اہم بات تھی کہ درود شریف کی کمی تھی. اس کے بعد اب یہ بات معلوم کی گئی کہ آپ یہ جو عمرے پر جاتے ہیں بار بار کتنی دفعہ، اس کے بعد مجھے شوق اور ذوق ہو گیا کہ اب میں درود شریف کی کثرت زیادہ سے زیادہ کروں، تاکہ پھر میں نے مجموعہ فی صلوات رسول جو درود پاک کے 30 پارے ہیں الحمدللہ کئی بار وہ پڑھے. اس کے بعد پہلا 1987 میں حج پر گئے، پھر اس کے بعد گئے الحمدللہ 1989 میں عمرے پر حج کیا اور پانی کے جہاز سے حج کیا. پانی کے ساتھ سے عمرہ کیا، معافی، پہلا عمرہ پانی کے جہاز سے کیا، اور پہلے عمرے کے ویزے پہ، یہ حج کا ویزا تھا. 89 میں گئے اور پانی کے جہاز میں. پھر تیسرا عمرہ 1990 میں عمرے کے ہی ویزے پر پانی کے جہاز میں پہنچے. جب وہاں پر پہنچے تو 1990 میں ایک بہت بزرگ ہستی جن کا نام شیخ عبدالرزاق مہاجر اللہ نام تھا، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا کہ تم زندگی بھر یہاں رہو گے. تو لبولواب یہ ہے کہ جو بار بار جانے کا سلسلہ لگا، تیسری مرتبہ وہ تھا. اس کے بعد 2005 میں الحمدللہ پھر سعادت حاصل ہوئی، یعنی عمرے کے تیسرے ویزے کے لیے اور چوتھی مرتبہ حج کے لیے. پھر اس کے بعد 2006 میں یہ پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے اس میں کہ 2006 میں بھی حج کی عمرے کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر 2006 میں اس طرح 2006 میں اور 2087 میں 2 مرتبہ حج کے ویزے پر، اور اس کے بعد 9 مرتبہ یعنی 9 مرتبہ عمرے کے ویزے پر گیا. اب 10ویں مرتبہ میں عمرے کے ویزے پر جا رہا ہوں، اور 2 بجے اب یہ 12ویں مرتبہ الحمدللہ میری حاضری ہو رہی ہے. 12 سے نسبت ہے، 11 سے نسبت تھی، اب 12ویں. تو یہ میری آرزو ہے کہ سجاد تم آرزو جنت بقی کی کرتے رہو، مرنے کے بعد کہو گے کرم بے انتہا کر دیا. میرے آقا نے مجھ پر کرم بے انتہا کر دیا کہ انہوں نے مجھے اپنا منہ مبارک عطا کر دیا. بلواتے دربار میں بار بار یہ کرم مجھ پر کرم خاص کر دیا. پڑھتا ہوں درود ان پر، یہ کرم خاص کر دیا. کیا یہ کرم نہیں میرے آقا کا جو مانگا وہ عطا کر دیا؟ ہر وقت معافی کا طلبگار اس امید پر وہ کہتے معاف کر دیا. سجاد تم آرزو جنت بقی کی کرتے رہو، مرنے کے بعد کہو کہ کرم بے انتہا کر دیا. اب 12ویں مرتبہ جا رہا ہوں، اگر میرے آقا نے مجھے اجازت دی تو میں آؤں گا.